ابھی ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ خام خواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ذکر آیا تھا نا جنازے کا، کہ حنفی جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اوہو، اور فاتحہ کے ساتھ پھر قرات بھی نہیں کرتے، اور کوئی نماز بغیر فاتحہ کے ہوتی ہی نہیں۔ کئی ایک مسائل ہیں، اگر آج کی بحث کو کافی سمجھیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے، کیونکہ مناظرے سے وحشت ہوتی ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے تو بات اوروں پہ بھی کی جا سکتی ہے، عصر کی نماز پہ بھی کی جا سکتی ہے، بات اس پہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورتیں اپنے بچوں کو مائیں دودھ پلائیں 2 سال تک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 2.5 سال تک کہتے ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن یہ سب مباحث ہو چکی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اس پہ غور کریں کہ امت تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئی ہے، امت تحقیق کے میدان میں پیچھے رہ گئی ہے، ہم خلافت کو کیسے قائم کر سکتے ہیں، ہم اب وہ عروج کا دور کیسے لا سکتے ہیں۔ ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ریزہ ریزہ اور ریشہ ریشہ اس امت کا بکھیر دو، اور وہ مباحث جو صدیوں سے طے ہو گئیں اس کو پھر لاؤ۔ کیوں چین نہیں آتا؟ سوچنا چاہیے۔ ہم اس ڈگر سے ہٹ گئے ہیں جو ڈگر اور راہ حق تعالی شانہ کی محبت، اس کی عنایتوں کا مورد فرد کو بناتی ہے۔ کئی مثالیں ابھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ جنازے پہ بات کر لیں گے، نیا اعتراض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، سورت نہیں ملاتے تھے، جنازہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کوئی روایت نہیں تھی، کوئی سند ان تک نہیں پہنچی تھی، کوئی حدیث نہیں تھی، گھر بیٹھ کے یہ لوگ فیصلے کرتے رہے؟ یہ ہے، یہ سنن ابی داؤد ہے، اس کا باب نکالیں آپ، دیکھیں راوی حدیث کے کون کون ہیں۔ اگر انہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لیتے ہوں تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے وہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے یا بخاری میں آئی ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات قابل قبول نہیں ہیں، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کی روایت وہ ابو داؤد میں آئی ہو، نسائی میں آئی ہو، مسلم میں آئی ہو، آخر ہے تو انہی کی بات نا۔ جب وہ قابل قبول اصولاً نہیں ہے تو پھر سب کتابیں ہی قابل قبول نہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے نہیں آئی ہم اسے نہیں مانتے، چھٹی ہوئی۔ اب جس حدیث میں بھی سارے ان کے ائمہ، ہمارے ائمہ رضی اللہ عنہم شامل نہیں ہیں، انہوں نے اصول بنا دیا۔ حنفی فقہا نے کہا یہ اصول نہیں ہے، ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، باقی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی قابل احترام۔ ابو داؤد نے حدیث باندھی ہے، لائے ہیں اس پہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنا، فرماتے تھے اذا صلیتم علی المیت، جب تم کسی میت پر جنازہ پڑھو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو پورے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا۔ کہاں ذکر ہے فاتحہ پڑھنے کا؟ کہاں ذکر ہے سورت ملانے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ اس کے لیے دعا جو مانگنی ہے نا وہ بہت اخلاص سے مانگنی۔ اب جب حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو پھر باقی احادیث کو بھی دیکھیں گے نا کہ کہیں آیا ہو فاتحہ کا بھی ذکر، کہیں آیا ہو سورت ملانے کا بھی ذکر۔ اچھا باقی روایات کیا کہتی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صاحب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری حنفی فقہ میں اس جیسی کمپیوٹرائز، اس جیسی مرتب دوسری فقہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ اس کو پڑھیں، جب پڑھا تھا تو اس وقت یہی خیال آتا رہا کہ شاید اس شخص کے دماغ میں کمپیوٹر تھا، کیا تھا،
اس حسن ترتیب پہ بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، ان کی ترتیب بہت عمدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث لائیں، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف 1، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم 2، انہما قالا، ان دونوں نے کہا کہ لیس فیہا قراءۃ شیء من القرآن، جنازے میں قرآن کریم کی قراءت کوئی نہیں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا حکم فرمایا نا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیث کو کون سمجھ سکتا تھا؟ وَلِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلدُّعَاء، اس لیے کہ نماز جنازہ جو ہے اس کی حقیقت نماز نہیں ہے، اس کی حقیقت دعا ہے۔ یہ سارا اہتمام میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے واسطے ہے، اور یہ دعا کا مقدمہ ہے کہ حمد کی جائے اللہ تعالیٰ کی اور ثناء، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، للقراءت، قراءت نہ کی جائے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا بھی فتویٰ ہے اور عبداللہ ابن عمر کا بھی۔ اور عبداللہ ابن عمر اتنے فنا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اتنے فنا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، پھر حج پہ جاتے تھے اسی رستے سے، اور ایک پودے کو پانی بھی دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اس کو پانی کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے یہ پودا سلامت رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھے تھے۔ اور محبت کی حد یہ ہے کہ اپنی اونٹنی کو مارتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت اونٹنی چل رہی ہے، آپ کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی تھا نا، حج کے لیے جب تشریف آوری ہوئی تھی، میری اونٹنی کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاؤں پر پڑ جائے تو میرا نصیب جاگ جائے گا۔ اتنی محبت ہے، اتنے فنا ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کوئی جنازے میں قراءت نہیں، اور کہتے تھے قراءت نہیں ہے عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن عمر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور کوئی بھی نماز قراءت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں جنازے کی نماز اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ لیست بصلاۃ، کیونکہ جنازے کی نماز الی حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ نماز وہ ہوتی ہے اس میں رکوع ہو، سجدہ ہو، انما ہی دعا، یہ دعا ہے، وہ استغفار للمیت، اور وفات پانے والے کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست ہے۔ یہ نماز ہے ہی نہیں کہ اس میں فاتحہ پڑھی جائے اور اس میں قراءت کی جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی کے قائل ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان کھڑے ہو کے دعا کی تھی کہ اللہ امیر المومنین مجھے کہہ رہے ہیں، اور اے پروردگار مجھے عثمان کی زندگی میں ہی موت دے دے، میں اس امت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، حکومت نہیں میرے، میں نہیں کر سکتا۔ اور 6 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا، تو اور کیا چاہیے۔ یہ مغنی ہے ابن قدامہ کی، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ وقال ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک، اوزاعی شام کے امام تھے، ان کی قبر مبارک ابھی بھی ہے لبنان بیروت میں، ہم حاضر ہوئے تھے وہاں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ 150 سال تک تقریباً ان کا مذہب چلتا رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ چونکہ مالکیوں کے ان کے مسلک کے قریب ان کا مسلک تھا تو اسی میں ضم ہو گیا۔ اوزاعی 2، امام مالک 3 و ابو حنیفہ 4، لا یقرأ فیہا بشیء من القرآن، وہ چاروں یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جنازے کی نماز میں فاتحہ قراءت کچھ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رہ گئے ہیں حدیث کا انکار میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے کہ مالک تک صحیح حدیثیں پہنچتی تھی اور منکر ہو جاتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی تھے، یہ اوزاعی کو کیا ہوا تھا رحمہ اللہ۔
لأن ابن مسعود، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں کوئی قرات نہیں بتائی ہمیں، وَلِأَنَّ مَا لَا رُكُوعَ فِيهِ، اس لیے کہ جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ قرات ہے، کا سجود تلاوہ، جیسے سجدہ تلاوت ہوتا ہے کہ وہ بھی اکیلا سجدہ ہی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نماز جنازہ ہے کہ وہ بھی صرف دعا ہے۔ یہ ابن قدامہ حنبلی ہیں، اور ان حنبلیوں نے بھی یہی لکھا۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ بتاتے تھے کہ یہ میت کے لیے دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے یہ پڑھو کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا انکا تعلم منقلبا و مسوانا، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم کس انجام کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، انکا علی کل شیء قدیر، اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم انہ عبدک، اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، وابن امتک، اور اللہ جو آپ کی خادمہ اور باندی ہے یہ اس کا بیٹا ہے، نزل بک، اللہ اب آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، وانت خیر منزل بہ، اور اللہ تو سب سے اچھا میزبان ہے جو اپنے مہمانوں کی قدر کرتا ہے، ولا نعلم الا خیرا، اللہ اس میت کے بارے میں ہم سوائے خیر کے کسی چیز کی شہادت نہیں دیتے، اللہم ان کان محسنا، اے پروردگار اگر یہ میت والا ان کان محسنا، اگر یہ نیکی کر کے تیرے پاس جا رہا ہے، فجازہ باحسان، اللہ اس کو اس کی نیکیوں کا اجر دے، و ان کان مسیئا، اور اللہ اگر یہ گناہ گار ہے فتجاوز عنہ، اللہ اسے ہٹا لے اس کی جزا سے، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہ اس کو اجر سے محروم نہ کر، لا تفتنا بعدہ، اور اللہ اس کی وفات کے بعد جو برکتیں اس کی وجہ سے ہم پہ نازل ہوئی تھیں ہمیں نہ محروم فرما۔ پھر کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب اپنی میت پر نماز پڑھو تو دیکھو بہت اخلاص کے ساتھ دل سے اس کے لیے دعا مانگنا۔ کہاں ہے فاتحہ کا ذکر؟ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جنازے پڑھائے ہوں گے اس کا کیا ہوا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے، اکیلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں متہم ہیں؟ یہ موطا کا باب نکالیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا باب اس پہ باندھا ہے کہ جب جنازہ پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا۔ سید المقبری کہتے ہیں کہ ان کے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، مجھے اس کی ترکیب بتا دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ لامر اللہ، اللہ کی قسم ہے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، دیکھو جب میں کسی میت کی اطلاع پاتا ہوں تو میں اپنے گھر سے اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے روانہ ہوتا ہوں، فیضا وضعت، اور جب اس کی میت لٹائی جاتی ہے تو کبر، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں نے کہی ہیں تکبیریں اس پہ، وحمدت اللہ، اور میں پھر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ تکبیر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا اس کے بعد میں خدا کی حمد تعریف بیان کرتا ہوں، وصلیت علی نبیہ، اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہوں۔ کہاں گئی فاتحہ اور سورت؟ ثم اقول، اور پھر میں کہتا ہوں اللہم عبدک، اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، وابن عبدک، اور اللہ یہ آپ ہی کے ایک خادم نوکر کا بیٹا ہے، وابن امتک، اور اللہ اس کی ماں بھی آپ ہی کی خدمت گزار، یہ اس کا بیٹا ہے، کانا یشہد اللہ الہ الا انت، اللہ ہمیں جہاں تک علم ہے
ہم نے دیکھا ہے یہ تیرے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا تھا، وہ ان محمد عبدک و رسولک، اور یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے رسول اور تیرے بندے ہیں، وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ، اور اللہ ہم سے زیادہ تو تو جانتا ہے، اللہم ان کانا محسناً، اللہ اگر یہ نیک آدمی تھا فزد فی احسانے، تو اللہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہ چھوڑ، وَإِن کانا مسیئاً، اور اللہ اگر یہ گناہ گار تھا تو فتجاوز عنہ سیئاتی، اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے پروردگار اس کے بعد جو اس کا اجر ہے اس سے ہمیں محروم نہ کر، ولا تفتنا بعد، اور اللہ اس کے بعد جو فتنے جو مصیبتیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی نا، اس کی برکتوں کی وجہ سے، اللہ ہم پہ وہ نہ بھیج۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا ہے۔ حدثنی عن مالک، ہم سے یہ روایت بیان کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا یحییٰ بن سعید سے میں روایت سنا ہے، انہو قال، انہوں نے کہا میں نے سعید ابن مسیب سے یہ سنا ہے۔ سعید ابن مسیب مدینہ منورہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس سے بڑا تابعی کوئی نہیں تھا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ کے حالات میں نے کئی مرتبہ بیان کیے ہیں۔ کیا؟ صلیت وراء ابی ہریرہ علی صبی، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، ایک بچے کی نماز جنازہ، لم یعمل خطیئۃ قط، جس بچے نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا وہ کہتے تھے اللہم اعیذ من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے اسے نجات دے۔ یہ جتنے شارح ہیں نا موطا کے، امین حسن اصلاحی صاحب مرحوم، پھر آگے پھر یہ موطا کی تعریف کرنے والے سارے، انہیں یہ روایات نظر نہیں آتی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبر کے عذاب سے بچے کو پناہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کیا، اور یہ سرے سے عذاب قبر کے ہی منکر ہیں۔ محترم جناب غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا موطا میں کیا ہے، وحدثنی عن مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نافع سے ان عبداللہ ابن عمر، سونے کی سند ہے، عبداللہ ابن عمر کسی بھی جرح سے پاک ہیں، ان کے شاگرد ان کے غلام نافع کوئی ان پہ جرح نہیں، صاف آدمی۔ اور آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں وہ کوئی قرات نہیں کرتے تھے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ اوزاعی کہتے ہیں، یہ عبدالرحمن عبداللہ ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آپ کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اور کوئی نہیں ملا۔ آپ کیوں لوگوں کو یہ باور کرانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھی اور سورت نہ پڑھی تو جنازہ ہی نہیں ہوگا؟ یہ سارے ولیعذ باللہ پکڑے جائیں گے۔ جتنے جنازے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھائے، جتنے جنازے ابو ہریرہ، عبدالرحمن ابن عوف اور امام مالک وغیرہ نے پڑھائے اور فاتحہ نہیں نہ پڑھی، ہوئے ہی نہیں جنازے، یہ سب خدا کے ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھیں نا، پھر آپ جو پودا لگاتے ہیں اس پر جب پھل پڑتا ہے، جب فتویٰ اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہوتا ہے تو اس سے گھبراتے ہیں۔ صاف بات کریں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جتنے جنازے پڑھائے تھے نہیں ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ پڑھائے نہیں ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے ہم تک متصل یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کئی کتابیں غائب ہو گئی تھیں اور کسی نے یہ جھوٹ بول دیا تھا، ایسے نہیں ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہیں، انہوں نے روایات نقل کی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب جنازہ پڑھاتے تھے، یقول فی الصلاۃ علی المیت، میت کے جنازے میں وہ کہتے تھے اللہم اغفر لاحیائنا، اے پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما جو ہمارے زندہ ہیں، وامواتنا، اور اللہ مسلمانوں سے جس کا انتقال ہو گیا اس کی مغفرت فرما، والف بین قلوبنا، اور اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے جوڑ دے، واصلح ذات بیننا، اور اے اللہ ہم مسلمان کو آپس میں ایک دوسرے سے جڑا رہنے کی توفیق دے، واجعل قلوبنا علی قلوب خیارنا،
اور اللہ ہم میں جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے دل بھی اتنے اچھے کر دے جتنے تیرے نیک بندوں کے. اللہم اغفر لہ، اللہ اس میت کی مغفرت فرما. اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما. اللہم ارجعہ الی خیر مما کان فیہ، اور اللہ اسے خیر کی جگہ پہ لے جا جہاں پہ اس کی خوشیاں لے جا. اللہم عفوک، اے پروردگار تیری معافی، اے پروردگار تیرا تجاوز کرنا، اے اللہ درگزر کرنا. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور آگے دیکھ لیں روایات، کوئی فاتحہ نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں پڑھتے تھے. اسی میں یہ آیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں نے، حجاج کہتا ہے، حجاج ابن یوسف نہیں، یہ اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ سے پوچھا. عطا بن ابی رباح مکہ مکرمہ پڑھنے آئے اور عطا بہت غریب طالب علم تھے. بیت اللہ کی چابی جس کے پاس تھی نا، اس نے عطا کے حوالے کی. اس نے کہا بچے پڑھا کر، دن کو نوکری کر اور رات کو آ کے بیت اللہ کے اندر سو جایا کر. جس بیت اللہ کے داخلے کے لیے لوگ ترستے ہیں، 20 سال عطا بن ابی رباح بیت اللہ کے اندر جا کے سوتے تھے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے انہی کے متعلق کہا کہ اس جیسا سچا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اتنا علم تھا باوجود اس کے کہ غالباً ایک آنکھ نہیں تھی، باوجود اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی عطا سے کی تھی، ان کے علم کی وجہ سے. یہ کوئی چھوٹے لوگ تھے. کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا کہ جنازہ، انہوں نے کہا ہم نے تو جنازے میں قرات نہیں سنی. ابو العالیہ سے پوچھا گیا عن القراءۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب. یہ ابو العالیہ کون ہے؟ اب یہ بھی تو مشکل مسئلہ ہے نا کہ صرف نام سے تو آپ نہیں جان سکتے کہ یہ کون ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ولادت ہو چکی تھی، خدمت مبارکہ میں حاضر نہیں ہو سکے، اس لیے سارے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ سب کو دیکھا ہے انہوں نے. ابو العالیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ جنازہ پڑھائیں تو فاتحہ؟ انہوں نے کہا ما کنت احسب ان فاتحۃ الکتاب تقرأ الا فی صلاۃ فیہا رکوع و سجود. میں تو کسی نماز کو نہیں جانتا جس میں فاتحہ پڑھی جائے، بس ہر وہ نماز جس میں سجدہ اور رکوع ہے وہاں فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں پڑھی جاتی. انہیں بھی جنازہ نہیں آتا تھا. آگے روایت آئی ہے سالم کی. یہ سالم کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سیلاب کی ایک رو بہت بڑی آ گئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس سے جب پانی گزرا ہے تو پاؤں ننگے ہو گئے تھے ایک میت کے. تو مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کھل گئے. تو انہیں بلایا گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا سالم زندہ ہے، انہیں بلاؤ. سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. تو سالم نے آ کے پاؤں دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو میرے دادا کے پاؤں ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے. ان سے پوچھا گیا کہ القراءۃ علی الجنازہ، جنازے میں قرآن پاک کی قرات کی جائے گی؟ انہوں نے کہا لا قراءۃ علی الجنازہ، جنازے میں کچھ نہیں پڑھا جاتا، کوئی قرات نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھ لیں، یہ ساری روایات آپ کو ملیں گی. اب جو شخص اس پہ اصرار کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ فاتحہ اور اس میں یہ چیزیں، ان روایات کو کہاں لے جانا ہے؟ یہ مصنف عبد الرزاق ہے، یمن کے محدث تھے، اور لوگ دنیا آتی تھی ان سے احادیث سننے کے لیے. مصنف عبد الرزاق میں انہوں نے احادیث نقل کی ہیں جنازے کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق نے کہا، ان کا تکبیرۃ الاولی علی المیت، پہلی تکبیر کی کہی جائے گی میت پر اللہ کی حمد کے لیے. والثانیہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کہی جائے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لیے.
والثالثہ دعاء للمیت، اور تیسری کے بعد دعا مانگی جائے گی میت کے لیے، والرابع تسلیم، اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ عبدالرزاق کا 211-12 میں انتقال ہوا ہے ہجری میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچپن میں تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بعد میں آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت غالباً ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، نہیں ولادت کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ مدونہ کبریٰ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت بڑی کتابیں ان کی فقہ میں، یہ مدونہ اس میں سے ہے۔ سہنون کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے کہا کہ ایو شیئن یقال علی المیت، میت پہ جنازے میں کیا پڑھا جائے گا؟ فی قول مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے؟ یہ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر، انہوں نے کہا کہ دعا کی جائے گی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میت کے لیے۔ فہل یقرأ الجنازہ، جنازے میں کچھ پڑھا جائے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے؟ قال لا، انہوں نے کہا جنازے میں کچھ نہیں پڑھا جاتا، میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، قرآن کی قرات نہیں کی جاتی۔ میں نے کہا کہ حل وقت لکم مالک، امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر سلام اور مومنین کے لیے دعا، اس کے کوئی خاص متعین جملے ہیں جو پڑھے جائیں گے؟ قال الا الدعاء للمیت، کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بس میت کے لیے دعا کرو جو الفاظ تمہیں مناسب لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں زید بن اسلم کہتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ جو پہلے ابو داؤد کی روایت آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میت کے لیے دعا مانگنا پورے دل کے اخلاص سے۔ ان رجال من اہل العلم، اہل علم میں سے، اب گنتے جاؤ۔ عن عمر بن الخطاب، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 1، علی 2، عبداللہ ابن عمر 3، عبید ابن فضالہ 4، ابو ہریرہ 5، جابر ابن عبداللہ 6، واصلہ بن اسقا 7، قاسم 8، قاسم بن محمد بن بکر 7، سالم بن عبداللہ بن عمر 8، ابن مسیب 9، ربیعہ 10، عطا 11، یحییٰ ابن سعید 12، انہم لم یکونوا یقرؤون فی الصلاۃ علی المیت، یہ 11 نام انہوں نے لیے ہیں، ابن مسعود اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو شامل کر لیں، یہ 13 کے 13 ایسے تھے جو میت پر جنازے میں فاتحہ قرآن کی کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ نے مدونہ ہے۔ قال مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا لیس ذالک بمعمول بہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جنازے میں فاتحہ اور سورت کو پڑھا جائے، انما هو الدعاء، یہ صرف میت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ ادرکت اہل بلادنا علی ذالک، میں نے اپنے شہر میں، ہم نے اپنے گرد و پیش میں، اطراف میں، مدینہ منورہ کے یہی دیکھا ہے کہ کوئی جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتا تھا، کوئی صورت نہیں ملاتا تھا، میت کے لیے دعا مانگتے تھے بس۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور اہل مدینہ کا عمل نقل کر رہے ہیں۔ اہل مدینہ کا عمل ان کے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حجت ہے، دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں کوئی جنازہ پڑھایا نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کوئی جنازے میں ایسی چیزیں نہیں تھی۔ آگے دیکھیے، لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو کہتے تھے اللہم انہ عبدک، اللہ یہ آپ کا بندہ، آپ کا نوکر، و ابن عبدک، اور اللہ جو آپ کا نوکر اور غلام، اس کا بیٹا،
انت ہدیتہ للاسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اللہ آپ ہی نے تو اسے اسلام کی توفیق دی تھی، وانت قبضت روحہ، اور اللہ آپ ہی نے تو اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیا ہے، وانت عالم بسرہ وعلانیہ، اللہ تنہائی میں جو کچھ کرتا رہا ہے، ہمارے سامنے جو کچھ کرتا رہا ہے، اے پروردگار تو سب سے زیادہ واقف ہے۔ جئنا لنشفع لہ، اللہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے اس بھائی کی سفارش آپ کے سامنے رکھ کے فشفعنا فی، اللہ ہماری اس سفارش کو قبول کر۔ اللہم انی استجیر بحبل جوارک، اللہ اس بندے کو اپنے جوار میں، اللہ اس بندے کو اپنے ہمسائیگی میں رکھ لے، اس کا ایسے خیال فرما جسے تو اپنے ہمسایوں کا کرتا ہو۔ انک ذو وفائن، اللہ تو بڑے وفادار ہے، وذمتن، اور اللہ تو ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، وقہ من فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا، وعذاب جہنم، اور اللہ اسے جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ یہ عذاب قبر کا ذکر آیا ہے یا نہیں؟ اس لیے جتنے لوگ عذاب قبر کے خلاف اب لکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو پڑھو یار، ہم اپنے گھر سے نہیں گھڑ لائے، ہمیں آپ سے کوئی عداوت نہیں، آپ ہمیں سمجھا دیں، بات تو تعلیم کی ہے، کوئی مناظرے کی تھوڑا ہی ہے۔ اشیعی کہتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جنازہ پڑھایا اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لہ، اللہ اس میت کو بخش دے، ورحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما، واعف عنہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، وعافہ، اور اللہ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کر، وکرم نزلہ، اللہ جس جگہ یہ اب جائے وہ بہت عزت والی جگہ پہ اسے وسع مدخلہ، اور اللہ جنت کے جس دروازے سے اس کی روح داخل ہو اللہ وہ بڑا دروازہ ہو، واغسلہ بماء، اور اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، وثلج، اور اللہ برف کے ساتھ، وبرد، اولوں کے ساتھ، ونقیہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور اللہ اسے ایسے ہی پاک لے جا جیسے دھلنے کے بعد کپڑا پاک اور سفید ہو جاتا ہے، وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اے میرے پروردگار اس کے لیے اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر دے دے، واہلا خیرا من اہلہ، اور اللہ اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال اسے جنت میں دے دے، وزوجتا خیرا من زوجتہ، اس کی بیوی سے بہتر بیوی اللہ اسے جنت میں، وقہ من فتنۃ القبر، اور اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا، قبر کے امتحان سے بچا، وعذاب النار، اور اللہ جہنم سے اسے پناہ دے۔ قال عوف اشجعی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے کہا فتمنیت لو کنت انا المیت لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کے مجھے رشک آیا، میں نے تمنا کا اظہار کیا، میں نے کہا کاش یہ میری میت ہوتی اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعاؤں کے ساتھ دنیا سے رخصت کرتے۔ کہاں ہے قرات، کہاں ہے فاتحہ، کہاں ہے سورت؟ یہ اتنے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا، اور آگے انہوں نے وہی روایات نقل کی۔ آگے روایت دیکھ لیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اوتیہ بالجنازہ، جب جنازہ لایا جاتا تھا تو لوگوں کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، فقال یا ایھا الناس، اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ لوگوں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ 100 آدمی جنازے میں آئیں، وَإِن تَجْتَمِعْ مِئَةٌ لِمَيِّتٍ، اور اگر وہ 100 آدمی اس کا جنازہ پڑھ دیں اور اس کے لیے دل سے، دل کی گہرائیوں سے دعا کر دیں اس کی مغفرت کے لیے، تو وَهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذُنُوبَهُ لَهُم، تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ درگزر کرتا ہے 100 آدمیوں کے جنازے میں۔ وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ شُفَعَاءَ لِأَخِيكُمْ، تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنے آئے ہو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فَاجْتَهِدُوا لَهُ فِي الدُّعَاء، تو دیکھو دل سے ہمت کر کے، کوشش کر کے، مخلص ہو کے اللہ سے صحیح معنی میں دعا مانگو۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا اپنا، فَإِنْ كَانَ رَجُلًا قَامَ عِنْدَ وَسْطِهِ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا
کہ اگر وہ کسی مرد کا جنازہ پڑھاتے تھے تو اس کے سینے کے سامنے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور اگر عورت ہوتی تھی تو اس کے کندھوں کے برابر میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ثم قال، اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے جنازے میں۔ ہم نے تو ایک ہی دعا یاد کر رکھی ہے نا، اور وہ بھی نہیں یاد ہوتی۔ باپ کا جنازہ ہے اور کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں، اتنے تعلیم میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ یہ دعائیں ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہمارا نصاب تعلیم ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں۔ کوئی ہے جس کے ماں باپ خود عزیز اقربا کسی کے ساتھ دل لگا ہوا ہو اور مرے تو اس وقت کیا خدا سے کہے گا کہ خدا اس کے ساتھ کیا کر؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر دعا مانگتے تھے، کہتے تھے اللہم انہ عبدک، اللہ یقیناً یہ تیرا غلام ہے، وابن عبدک، اور اللہ تیرے غلام کا بھی بیٹا ہے، انت خلقتہ، اللہ آپ ہی نے تو اسے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، وانت ہدیتہ للاسلام، اللہ اسلام جیسی عظیم دولت آپ ہی نے تو اسے دی تھی، وانت قبضت روحہ، اللہ اس کی روح جو نکلی ہے یہ بھی آپ ہی کا حکم، وانت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، اور اے پروردگار انت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، جو کچھ یہ ظاہر میں کرتا رہا اور جو کچھ تنہائیوں میں کرتا رہا تو سب سے زیادہ واقف ہے، ہم نہیں جانتے۔ جئنا شفعاء لہو، اللہ ہم تو اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ درخواست کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہم انا نستجیر بحبل جوارک، اللہ ہم اسے تیری پناہ میں دینے کے لیے آئے، ایسے خیال کے لیے جو ہمسایوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ انک ذو وفا، اللہ تو ایسا ہے جو اپنے کہے کو پورا کرتا ہے، وفا تجھ میں ہے، وذمہ، اور اے پروردگار تو ایسا ہے کہ جس چیز کا تو عہد پیمان کر لے اسے پورا کرتا ہے۔ اللہم اعیذہ من فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا۔ یہ جتنے محققین لگے ہوئے ہیں نا، یہ کتابیں دوسری اور تیسری صدی چوتھی صدی کی ہیں۔ یہ موطا امام مالک اب لکھی گئی ہے، یہ مدونہ اب لکھی گئی ہے، سہنون کی روایت ہے۔ اب کون اس علمی بحث میں پڑے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعیذ من فتنۃ القبر، اللہ قبر کی آزمائش سے اسے بچا، وعذاب جہنم، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہم ان کان محسنا، اللہ اگر یہ نیک تھا فزد فی احسانے، آج اللہ ان نیکیوں کا اجر دینے میں کوئی کمی نہ رہے۔ وان کان سیئا، اور اللہ اگر یہ گناہ گار تھا تو کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، فتجاوز عن سیئاتے، اللہ آج کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جملہ آخری ارشاد فرمایا نا، پورے حدیث کے ذخیرے میں ساری کتابوں میں اس کے برابر کا جملہ کہیں نہیں ملے گا۔ ایک جملہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اور ایک جملہ یہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہم اعیذ، یہ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اگر یہ گناہ گار ہے نا، جیسا بھی آج اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم نوّر لہ فی قبرہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وَالْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ، اور اللہ اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو جملہ ہے وَالْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ، اور اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دے، یہ اتنے کمال کا جملہ ہے، یہ کسی اور نے نہیں کہا۔ ہم جب بھی جنازہ کسی کا پڑھتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں کئی مرتبہ اللہم الحقہ بنبی، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھیج۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جنازے پڑھائے ہوئے ہی نہیں، فاتحہ نہیں نہ پڑھی تھی اور قرات نہیں کی۔ دیگر ائمہ کے پاس بھی دلائل ہیں یار، امام شافعی رحمۃ اللہ فاتحہ کے وہ ایسے ہی کہتے رہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ اب کیوں امت کو تنگ کرنا چاہتے ہیں؟ اب کیوں چاہتے ہیں کہ صرف وہ چیزیں رہیں جو آپ چاہتے ہیں؟ امت میں توسع پیدا کیجئے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اسلام سے باہر نہیں ہو رہا، کوئی گناہ گار نہیں ہو رہا، اور یہ اجتہاد نہ ہو تو یہ نئے نئے مسائل جو پیش آ رہے ہیں کیسے حل ہوں گے؟ اس لیے بڑا وسیع دل، گہرا مطالعہ، اللہ کا خوف، جواب دہی کا احساس، اپنے آپ کو مٹانا، اپنی ذات کا ادعا نہ کرنا، اور اپنے علم کا غرور، یہ سب چیزیں چاہیے۔ کہ فتویٰ بہت بڑی چیز ہے، اس کی سند اللہ سے جا کے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یستفتیکم، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل
یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ کہیے کہ اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے۔ قرآن کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، حدیث کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رک جاتی ہے۔ حدیث قدسی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اللہ نے کہا، یہ سند اللہ تک پہنچتی ہے، قرآن کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے مفتی اور فتویٰ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں۔ 2 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں۔ 66% مفتی جہنم میں جائیں گے، 33 بچیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ قاضی کے لیے ہے، اور قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ قاضی حکومت کا نمائندہ نافذ کر دیتے ہیں نا قانون کو، مفتی فتویٰ دے دیتا ہے، نافذ نہیں کر سکتا۔